قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وقالوا واو کا مطلب اور قالوا انہوں نے کہا لو اگر شاء چاہتا الرحمن رحمان وقالوا لو شاء الرحمن اور انہوں نے کہا اگر چاہتا رحمان ما نا عبدنا ہم عبادت کرتے ہم ان کی ما عبدنا ہم نہ عبادت کرتے ما نہیں ہے لام کا مطلب کے لیے ہم ان کے ما لہم نہیں ہے ان کے لیے بذالک با کا مطلب ساتھ ذالک اس من کوئی علم ما لہم بذالک من علم نہیں ہے ان کے لیے اس سے کچھ علم ان نہیں ہم وہ الا مگر یخرسون اندازے لگاتے ہیں ان ہم الا یخرسون نہیں ہیں وہ مگر اندازے لگاتے اٹکل پچو لگاتے ام یا آتینا ہم نے دی ہم ان کو کتاباً کتاب من سے قبلی پہلے ہی اس سے ہم آتینا ہم کتاباً من قبلی یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے اس سے پہلے فا کا مطلب پس ہم وہ با کا مطلب ساتھ ہی اس کے فہم بھی پس وہ اس کے ساتھ مستمسکون مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں بلکہ قالوا انہوں نے کہا انا بے شک ہم نے وجدنا ہم نے پایا آباءنا اپنے آبا و اجداد کو علی پر امت ایک مذہب قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر ایک مذہب پر وَإِنَّا اور بے شک عَلَى پر آثاری نشانات ہی ان کے محتدون ہدایت پانے والے ہیں وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ اور بے شک ہم ان کے نشانات پر ہی ہدایت تلاش کرنے والے ہیں وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ما نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا من سے قبل پہلے کا آپ سے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِ اور اسی طرح نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے فی میں قریۃ بستی من کوئی نذیر ڈرانے والا فی قریۃ من نذیر کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا الا مگر قال کہا مترفوہا اس کے خوشحال لوگوں نے انا بے شک ہم نے وجدنا ہم نے پایا آباءنا اپنے باپ دادا کو علا پر امت ایک طریقے انا وجدنا آباءنا علی امہ بے شک ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر و انا اور بے شک ہم علا پر آثاری نشانات ہی ان کے مقتدون پیروی کرنے والے ہیں و انا علی آثاری مقتدون اور بے شک ہم ان کے نشانات کی پیروی کرنے والے ہیں قال انہوں نے کہا آوا حمزہ کا مطلب کیا آوا کا مطلب اور کیا لو اگرچہ جئت میں لے آؤں کم تمہارے پاس قال اولو جئتکم اس نے کہا کہ اگرچہ میں لے آؤں تمہارے پاس با کا مطلب صاحب اہدا زیادہ ہدایت والا من ما من کا مطلب سے ما اس
بِأَهْدَى مِمَّا زیادہ ہدایت والا اس سے، وجدتم جس پر تم نے پایا، وجدتم تم نے پایا، علیہ علی کا مطلب پر ہی، علیہ اس پر، آباء باپ دادا کم اپنے، اگرچہ میں لے آؤں زیادہ ہدایت والا طریقہ اس سے جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، قالوا انہوں نے کہا، انا بے شک بما ساتھ اس چیز کے، ارسلتم جو تم بھیجے گئے ہو، بھی اس کے ساتھ کافرون کفر کرتے ہیں۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس چیز کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو کفر کرتے ہیں۔ فانتقمنا منهم، فا کا مطلب پس انتقمنا ہم نے انتقام لیا، من کا مطلب سے ہم ان سے، فانتقمنا منهم پس ہم نے انتقام لیا ان سے، فانظر فا کا مطلب پس انظر آپ دیکھیے، کیفا کیسا کانا تھا، عاقبت انجام، المکذبین جھٹلانے والوں۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، ما لهم بذلك من علم، نہیں ہے ان کے پاس کسی قسم کا علم، ان ہم الا یخرصون، یہ تو محض اندازے لگاتے ہیں۔ ہم آتیناہم کتاب من قبلہ، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے اس سے پہلے، فہم بھی مستمسکون، بس وہ اس کو بڑی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے طریقوں پر، انہی کے نشانات پر ہدایت تلاش کرنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے یہ کہا، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم ان کے نشانات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، اس نبی نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تمہارے پاس زیادہ بہتر طریقہ اس سے جس پر تم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، وہ کہنے لگے ہم تو یقیناً اس کا جس کا ساتھ تم بھیجے گئے ہو کفر کرتے ہیں۔ فانتقمنا منهم، پس ہم نے ان سے انتقام لیا، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس آپ دیکھیے کیسا انجام تھا جھٹلانے والوں کا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ دراصل یہ موضوع پیچھے سے چل رہا ہے کہ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، کتنے جرم کیے، ایک تو اللہ کے لیے اولاد ثابت کی، دوسرا اولاد بھی کون سی، بیٹیاں، اور تیسرا ان کی عبادت کی، اور چوتھا جرم یہ تھا جس طرح کے کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ، اپنے جرم پر دلیل پیش کرتے، اپنے جرم پر یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ یہ جو ہم کرتے ہیں نا یہ اللہ چاہتا ہے تو ہم کرتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کر سکتے، یہ تو اللہ ہم سے کروا رہا ہے، ہم تھوڑی خود کر رہے ہیں، فرشتوں کی عبادت ہم تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کروا رہا ہے ہم سے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کیسے کر سکتے تھے۔ یہ ان کا ایک چوتھا جرم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر جتنے باطل پرست لوگ ہیں وہ اس اصول سے دلیل بناتے ہیں، اور یہ کوئی نیا اصول نہیں ہے، یہ پرانی دلیل چلی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ان سب کو دلائل دینے والا ابلیس بڑا پرانا ہے، وہی ان سب کو دلیل ہے۔ یہ بات وہی ہے کہ پرانا جال اور نئے شکاری، جال وہی ہے صرف شکاری بدل رہے ہیں، جو نیا آتا ہے یہ وہی چبائے ہوئے حکمے ہیں کہ جو نئے نئے انداز سے لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی دلیل نہیں ہوتی۔ آپ کسی بندے کو کہتے ہو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، بس جب اللہ چاہے گا پڑھ لیں گے۔ اچھا آپ چوری کیوں کرتے ہو، بس جب اللہ چاہے گا ہم چھوڑ دیں گے۔ آج بھی یہ لوگ موجود ہیں کہ اپنے جرم پر اللہ کی مشیت کو دلیل بنانے والے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا اس میں فرق ہے۔ یہ فرق سمجھیے کہ دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے،
اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ اس کی رضا نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ ہم بھی بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں، یا ہم بہت سارے ایسے کاموں کی، یہ میں تشبیہ نہیں دے رہا اللہ سے، یہ پہلے ذہن میں رکھیے گا، اللہ سے یہ تشبیہ نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم بہت سارے ایسے کام کہ جن کی ہم اجازت دیتے ہیں یہ کر دو، لیکن ہم ان کو پسند نہیں کرتے ہوتے، ہم تو مجبور ہو کر اجازت دیتے ہیں، لیکن اللہ مجبور ہو کر اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ بھی بہت سارے کاموں کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اللہ اجازت دیتا ہے کرو، کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دے تو پھر دنیا امتحان کیسا؟ پھر تو امتحان ہی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو رستے دکھائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو رستے دکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا کہ تو ان دونوں میں سے چن کون سا چنتا ہے۔ اگر اللہ اس کو زبردستی سیدھے رستے پر چلا دے پھر تو امتحان ہی نہیں ہے، دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں اس لیے بھیجا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ دیکھے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جب اختیار ہی چھین لے تو پھر بندے کو کیسے پتہ چلے گا اس چیز کا؟ لہٰذا اللہ رب العزت نے ایک اپنی رضا رکھی ہے اور ایک اپنی مشیت رکھی ہے۔ رضا اس کی یہ ہے کہ جس کام کو اس نے کرنے کا حکم دیا، اس کام کو جب کیا جائے تو یہ اس کی رضا ہے، جس سے اس نے رکنے کا حکم دیا اس سے رکا جائے تو یہ اس کی رضا ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں رکتے یا وہ کام آپ نہیں کرتے تو آپ کو روکے گا نہیں، رکاوٹ نہیں ڈالے گا، وہ ہونے دے گا۔ دیکھو اس اصول کو بہت سارے مشرکین اور مبتدعین، بدعت اختیار کرنے والے لوگوں نے بھی دلیل بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے ایک نیٹ پر ایک کلپ دیکھا کہ ایک عالم دین کہہ رہے تھے کہ دیکھو جن کو تم مشکل کشا کہتے ہو، جن کو تم حاجت روا کہتے ہو، اگر یہ تمہارے مشکل کشا ہیں، اگر یہ تمہارے حاجت روا ہیں، تو تم یہ بتلاؤ کہ یہ جو ان کے درباروں پر دھماکے ہوئے یا یہ جو حادثات ہوئے یہ کیسے مشکل کشا ہیں کہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے؟ تو اس کے جواب میں دیکھو شیطان کیسی کیسی دلیلیں دیتا ہے۔ اس کے جواب میں ایک شیطان کا یہی کہہ لو کہ اس کا چہیتا، اس کا شاگرد، وہ آگے سے جواب یہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ دربار والا بابا اگر مشکل کشا ہے تو اس نے اپنے دھماکے کیوں نہیں روک لیے ہونے والے؟ تم یہ بتلاؤ اگر یہی تم دلیل بناتے ہو تو پھر اللہ اگر مشکل کشا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت اللہ میں آنے والے سیلاب کو کیوں نہیں روکا؟ اللہ تعالیٰ نے منا کے اندر ہونے والے حادثے کو کیوں نہیں روک لیا؟ اللہ تعالیٰ نے فلاں جو حادثہ ہوا اس کو کیوں نہیں روکا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اس کفر کا اندازہ لگائیے کہ ایک مرے ہوئے مردہ کو اللہ کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، اللہ کے ساتھ تشبیہ ایک مردہ کو دی جا رہی ہے۔ اب اندازہ کیجیے اس کفر کا، کفر اور شرک، کیوں؟ یہی مشیت سے استدلال، مشیت سے استدلال۔ اور یہ جتنے بھی باطل پرست لوگ ہیں ان کی دلیل یہی ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا تو ہو رہا ہے، اللہ کو پسند ہے تو ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ کی پسند اور ہے اور اللہ کا چاہنا اور ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک چوتھی جہالت کا ذکر فرمایا اور ساتھ فرمایا ما لہم بذلک من علم، اس کے بارے میں انہیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم عبادت، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ انہم الا یخرصون، یہ تو اندازے لگاتے ہیں، اٹکل پچھو ٹیبے مارنے والے لوگ، اندازے مارنے والے لوگ۔ اب آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، اس کا تعلق پیچھے والی آیت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے، اشہدوا خلقہم، کیا یہ ان کو جب ہم پیدا کر رہے تھے یہ موقع پر موجود تھے؟ ہم آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یا ہم نے ان کو اس سے پہلے ایک کتاب دی تھی اور اس کتاب میں ہم نے یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ دیکھو کسی علم کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا اس چیز کو تو علم حاصل ہو جاتا ہے، یا بندہ کسی باوثوق ذرائع
پہلے کوئی کتاب اتاری ہو، اس کتاب میں ہم نے یہ لکھا ہو تو فرشتے ہماری بیٹی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ بھی نہیں، نہ یہ فرشتوں کو پیدا کرنے کے وقت موجود تھے، نہ اس سے پہلے ہم نے کوئی کتاب اتاری، تو پھر معلوم ہوا یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ اپنے پاس سے اندازے بناتے ہیں، اور ان کی پچھلی اس غلط دلیل اور باطل بات پر استدلال یہاں سے بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے پچھلی اس بات کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے اگر یہی دلیل بنائی جائے، اس دلیل کو درست تسلیم کیا جائے، یہ جو دلیل مشرکین یا گمراہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے تو ہم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جواب یہ ہے کہ اگر جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کو پسند ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کیوں بھیجے، کتابیں کیوں نازل کی، انبیاء نے آ کر غلط چیزوں سے روکا، کتابوں نے غلط چیزوں سے روکا۔ اگر سب کچھ اللہ کو پسند ہے پھر اللہ نے کیوں بھیجے رسول، کیوں کتابیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، پھر جہنم کیوں بنائی، جنت جہنم کیوں بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو ہر چیز جو ہوتی ہے وہ پسند نہیں ہے۔ ہم آتے نہ ہم کتاب من قبلی، ایک اس کا معنی یہ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، یعنی اللہ کی مشیت کو اس کی رضا بنانا، کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا جو اس کو بڑی مضبوطی سے یہ تھامے ہوئے ہیں؟ یقیناً ایسے نہیں، بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امہ وانا على آثارهم مقتدون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی حقیقت یہ ہے، ان کی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ یہ اپنے باپ دادا کے مذہب پر چل رہے ہیں، اور یہی ہر گمراہ فرقے کی گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ آج بھی آپ کسی کو دیکھو، اس کی گمراہی کی بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بڑے نہیں کرتے، ہمارے بزرگ نہیں کرتے، ہمارے باپ دادا ایسا نہیں کرتے۔ یہ گمراہی کی ان کی بہت بڑی ایک وجہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حق سے پھیرا ہوا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم ان کے نشانات پر ہی ہدایت پانے والے ہیں۔ آج سے لے کر شروع دن سے لے کر آج تک ہمیشہ باطل پرست کی دلیل ہے۔ آپ کسی مسئلے پر دیکھ لو، وہ آپ کو کہے گا ہمارے امام غلط تھے، ہمارے بزرگ غلط تھے، ہمارے فلاں مولوی غلط تھے، گویا کہ اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل نہ کرنے کے لیے مولوی پیش، امام پیش، اور آیت نہ ماننے کے لیے امام اور مقتدا پیش، اس سے بڑھ کر تعصب اور جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور انہی کے نشانات پر ہم ہدایت پائیں گے، ہدایت انہی کی تقلید میں ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا۔ اللہ تعالیٰ فرما کہ جس طرح یہ آپ کی امت کے لوگ کر رہے ہیں، اسی طرح پہلی امتوں کے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی جب کوئی بھی ڈرانے والا آیا تو انہوں نے آگے سے یہی کہا، اس کے خوشحال لوگوں نے، چودھری اور وڈیرے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم تو باپ دادا کے طریقے پر ہیں، ہم تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ بھی لینا چاہیے، ہم بھی بعض عادات کے اندر اپنے باپ دادا اور ان کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک عمل چل رہا ہے، ہم بس ٹھیک ہے چل رہا ہے، اتنے سالوں سے چل رہا ہے، کیا بدلنا ہے اس کو، لوگ کیا کہیں گے۔ کسی پر تو ہم تنقید کرتے ہیں، لیکن اپنی بھی اس طرح عادت کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ جو کام ہم نے نہیں کیا ہوتا ہم اسے بھی بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، حالانکہ حق یہ ہے کہ ایک بات آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی، عمل کیا ہے یا نہیں کیا، اس سے پہلے کچھ ہوا یا نہیں ہوا، اللہ کے نبی کے جب فرمان آیا تو اسی وقت اس کو من مان تسلیم کر دینا چاہیے۔ اور پھر تعجب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے باپ دادا کی پیروی صرف دین کے نام پر کرتے ہیں، دنیا کے معاملات میں باپ دادا کی پیروی نہیں کرتے۔ آپ کسی کی دکان پر چلے جاؤ، شام کو اس کا بیٹا بیٹھا ہو، آپ اس سے کوئی یار یہ چیز مجھے دے دو، وہ کہے گا لے لو، آپ اس سے کوئی یہ کتنے کی ہے، وہ کہے گا 100 روپے کی، آپ اس سے کوئی یہ تو 90 روپے کی ہے، تمہیں کس نے کہا؟ آپ اس سے کوئی صبح حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور حاجی صاحب کہہ رہے تھے 90 روپے کی، حاجی صاحب کو کیا پتا،
ان کو کیا پتا؟ دنیا کے معاملے میں حاجی صاحب بیوقوف ہیں، پاگل ہیں، باپ دادا کو کچھ نہیں پتا، اور جب دین کی باری آتی ہے تو باپ دادا ایک نبی کا مقام اختیار کر جاتا ہے. جی ابا جی نے ایسے کہا، امی جان نے ایسے کہا، دادی اماں نے یہ سکھایا، دادا ابو یہ کرتے تھے، مسجد کے مولوی صاحب یہ کرتے تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیسی جہالت ہے جو ذہنوں پر چھائی ہوئی ہے. قال اولو جئتکم بأهدى مما وجدتم عليه آباءکم. ان کے نبیوں نے ان کو یہاں تک کہا کہ اگرچہ ہم اس سے بہتر طریقہ لے آئیں جس پر تم ہو، تب بھی نہیں چھوڑو گے ان کو. وہ کہنے لگے انا بما ارسلتم به کافرون. جاؤ ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم تو اس کا کفر کرتے ہیں جو تم لے کر آئے. یہ الفاظ تو شاید کچھ سخت ہوں لیکن ان میں حقیقت ہے. ہمارے مسلمان، بہت سارے مسلمان بہت ساری احادیث اور آیات کو صرف اس بنا پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادے کا مذہب نہیں. قرآن اور حدیث اس سے بہتر ہے جو ان کے پاس ہے. جو آراء، جو قیاسات اور جو باتیں ان کے پاس ہیں ان سے بہتر اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کا قرآن ہے. لیکن وہ اپنے باپ دادے کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. انا بما ارسلتم به کافرون. جو تم لے کر آئے ہم تو اس کا کفر کرتے ہیں. ہمیں تو صرف اور صرف باپ دادے کا طریقہ دو، اس کے علاوہ کسی طریقے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اس قباحت سے نکالے. آمین. جو بھی امت تباہ ہوئی، برباد ہوئی، اس کے اندر یہ کمزوری آئی تو وہ اپنی اس کمزوری کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوئی. آج امت مسلمہ کے اندر اختلاف اور انتشار محض اس وجہ سے ہے، محض اس وجہ سے ہے جو امت کے پہلی امتوں میں جو چیز آئی تھی وہی امت محمدیہ کے اندر ہے. فانتقمنا منهم، بس ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، بس دیکھو کہ کیسا انجام تھا جھٹلانے والوں کا. اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آمین. وقالوا لو شاء الرحمن، وقالوا لو شاء الرحمن، اور انہوں نے کہا اگر چاہتا رحمان، انہوں نے کہا اگر چاہتا رحمان، ما عبدنا، نہ ہم ان کی عبادت کرتے، نہ ہم ان کی عبادت کرتے. ما لهم بذلك من علم، ما لهم بذلك من علم، نہیں ہے ان کے پاس کسی قسم کا علم، نہیں ہے ان کے پاس کسی قسم کا علم. انہم الا یخرصون، انہم الا یخرصون، نہیں ہے وہ مگر اندازے لگاتے، نہیں ہے مگر وہ اندازے لگاتے. ام آتیناہم کتابا، ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان کو دی ہے کوئی کتاب، یا ہم نے ان کو دی ہے کوئی کتاب. من قبلہ، اس سے پہلے. فہم بہ مستمسکون، فہم بہ مستمسکون، بس وہ اس کو تھامے ہوئے ہیں، بس اس کو تھامے ہوئے ہیں. بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا انا، بے شک ہم نے وجدنا، ہم نے پایا آباءنا علی امہ، اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم ان کے نشانات پر ہدایت پانے والے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، فِي قَرْيَةٍ، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، انا وجدنا آباءنا، بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، علی امت، ایک طریقہ پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، علی آثارہم، ان کے نشانات پر، مقتدون، پیروی کرنے والے ہیں. قال اولو جئتکم، اس نے کہا اگرچہ میں لے ہوں تمہارے پاس، بِأَهْدَىٰ، زیادہ ہدایت یافتہ، مما، اس سے، وجدتم علیہ آباءکم، جس پر تم نے پایا اپنے باپ دادا کو. قالوا، انہوں
جو ہے اس کا ہم کفر کرتے ہیں. فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم بس ہم نے انتقام لیا ان سے. ہم نے انتقام لیا ان سے. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. بس تو دیکھ کیسا تھا انجام جھٹلانے والوں کا. بس دیکھ کیسا تھا انجام جھٹلانے والوں کا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل